معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 594 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام زبیر ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والد کا نام عوام ہے، والدہ کا نام صفیہ ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف اور ساڑو ہوئے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھتیجے تھے۔ اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں سب سے پہلے تلوار اٹھائے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مکہ میں ایک مرتبہ خبر پھیلی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے، تو یہ فوراً تلوار لے کر کے اپنے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے زبیر، یہ کیا ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے واقعہ بتایا۔ اسی لیے ارباب سیر نے کہا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کفار و مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کر کے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ سے پھر مکہ واپس تشریف لائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کا قصد فرما چکے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کو اپنا وطن بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک رہے، خاص کر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر میں آپ نے نہایت ہی جابازی اور دلیری سے حصہ لیا اور کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور فیاضی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 غلام تھے۔ ان غلاموں سے جو کمائی ہوتی تھی سب کمائی صدقہ کر دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان غلاموں کی کمائی کا کوئی ایک پیسہ اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر کبھی بھی خرچ نہیں کیا، سب کے سب صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی۔ شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ 10 جمادی الاخری بروز جمعرات سن 36 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر کی مٹبھیڑ ہوئی۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں تھے۔ یہ دونوں لشکر مسلمانوں کے تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ چھڑے، لڑائی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصالحت کے لیے سب سے پہلے گھوڑا لے کر بیچ میدان میں آئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے کہ ہم اور آپ دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے اللہ کے رسول کے سامنے گزر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے زبیر، کیا آپ علی کو دوست رکھتے ہو؟
تو آپ نے فرمایا تھا ہاں دوست رکھتا ہوں کہ اے ابو عبداللہ آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ ان سے ناحق لڑو گے، کیا وہ گھڑی وہ وقت یاد ہے آپ کو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر واپس چلے گئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقولہ یاد دلا دیا، اب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے وہ واپس جانے لگے۔ راستہ میں عمرو بن جرموز نامی شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 656 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بصرہ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ عمرو بن جرموز پہنچے خوش ہو کر کے کہ حضرت زبیر کی شہادت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بڑا افسوس کا اظہار کیا اور عمرو بن جرموز سے کہا کہ اے ابن صفیہ کے قاتل جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سقاہ اللہ ثراہ وجعل الجنة مثواہ۔